دخل معه السجن فتیان، دو نوجوان جیل میں تھے آپ کے ساتھ، وہ آئے جب انہوں نے دیکھا نا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں مگر ذکر میں، تلاوت میں، نماز میں لگے رہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے عبادت کا ایک الگ نور ہوتا ہے، غیر مسلم بھی آپ سے دعائیں کرواتے ہیں۔ تو دو قیدیوں کو خواب آیا، سوئے نا، ایک کو خواب آیا کہ میرے سر پہ چنگیری رکھی ہوئی ہے اور اس میں کچھ روٹی کے ٹکڑے اور پرندے آ کے کھا رہے ہیں۔ دوسرے کو خواب آیا کہ میں انگور نچوڑ کے بادشاہ کو جوس پلا رہا ہوں۔ اب خواب ان کو آیا تو یہ حیران ہوئے کہ یار اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ تو ان کو خیال آیا کہ یار ہمارے ساتھ جیل کے قیدیوں میں ان سے زیادہ نیک آدمی کوئی بھی نہیں ہے، یہی نیک لگ رہے ہیں، تو چلو ان سے آ کے تعبیر پوچھتے ہیں۔ تو آ کے تعبیر پوچھنے لگے، انا نراک من المحسنین، اور کہنے لگے ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں، اگرچہ ہمارا مذہب آپ کا مذہب الگ ہے مگر آپ ہمیں نیک معلوم ہوتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اب دیکھا کہ اب یہ میرے محتاج ہیں، اب یہ مجھ سے تعبیر سننا چاہتے ہیں۔ جو آدمی کسی کا محتاج ہوتا ہے نا، اس موقع پر آپ اس کو کوئی نصیحت کرو گے اثر کرے گی، کیونکہ وہ اب یرغمال بنا ہوا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو دین کی تبلیغ شروع کر دی اور کہنے لگے دیکھو میرے پاس ایک اور معجزہ ہے کہ تمہارا گھر سے جو کھانا آئے گا نا، یہ جو بھی کھانا آئے گا میں پہلے بتا دوں گا کیا آنے والا ہے۔ یہ اللہ نے میرے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے، اور یہ جو مجھے تعبیروں کا علم سکھایا اور میں تمہیں پہلے سے بتا رہا ہوں کیا آنے والا ہے، یہ ایک وجہ سے کیا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ میں اور ہمارے باپ دادا بتوں کی عبادت نہیں کرتے۔ انی ترکت ملت قوم، ہم ایسی قوم کو چھوڑ چکے ہیں لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تو بت پرست تھے نا، لیکن ہم نے وہ ملت کیا کر دی ہے، چھوڑ دی۔ ہم توحید پرست ہیں، ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ واتبعت ملت آبائی، اور میں اپنے باپ دادا کو فالو کرتا ہوں، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو۔ ہمارے اندر قدر مشترک یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ پھر کہنے لگے یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون، بتاؤ اتنے سارے مختلف ڈفرینٹ قسم کے خدا، متفرقون کا معنی ڈفرینٹ، یہ زیادہ بہتر ہے ام اللہ الواحد، یا ایک اللہ جو اکیلا ہے، القہار، سب پر غالب۔ تمہیں کیا ہو گیا اتنے ساروں کو تم پوچھ رہے ہو؟ تو وہ کیسی تبلیغ، تعبیر نہیں بتا رہے، تعبیر بتانے سے پہلے ان کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ویژنری لوگ کہیں بھی ہوں، ان کی نظر میں سب سے پہلے اپنا ویژن ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کا ویژن تھا اللہ کے دین کی تبلیغ، تو یہاں بھی انہوں نے وہ تبلیغ کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ آج بہت سے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بہت سے اچھے بھی ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں زبردست موٹیویشن، لیکن جہاں تھوڑے سے پیسے کم مل رہے ہوں وہاں موٹیویشن گئی تیل لے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس سے پتہ چلتا ہے ان کا اصل ہدف لوگوں کو گائیڈ کرنا نہیں ہے، اصل ہدف پیسہ ہے۔ تو جب آپ ہی کا اپنا اصل ہدف پیسہ ہے، آپ لوگوں کو کیا انسان کا بچہ بناؤ گے بھائی؟ ہے بھائی، لوگوں کو کیا تبلیغ کرو گے؟ تو پہلے ویژن ہو، پھر اس کے تحت آپ پیسے کما لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہدف کیا نا، پہلے ہدف سامنے ہونا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا اتنے سارے خداؤں میں تم پاگل ہو، اتنے سارے خدا اچھے ہیں، یہ ایک خدا اچھا ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو تمہارے باپ دادا نے خود گھڑ لی ہیں۔ دیکھو اگر پہلے سے ہی جیل میں یہ تبلیغ شروع کر دیتے نا تو کمپلین ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ اس سے ہمیں تبلیغ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بے موقع تبلیغ جائز نہیں۔ آپ ویسے ہی کسی ہندو کو پکڑ کے بول رہے ہیں ابے تو اتنے بھگوانوں کو پوچھتا ہے کیا ہے، رکھ کے 2 تھپڑ لگا دے گا آپ، وہ کہے گا تم توہین کر رہے ہو، بجائے دین کے قریب آنے کے دور ہو جائے۔ تو یوسف علیہ السلام یہ کام پہلے بھی تو کر سکتے تھے نا، نہیں کیا۔ ان کو پتا تھا بھائی یہ اپنے معبودوں کے خلاف نہیں سنیں گے، اب سنیں گے، کیونکہ ان کو جب تک میں تعبیر نہیں بتاؤں گا نا یہاں چپک کے بیٹھے رہیں گے میرے ساتھ، نہ پھڈا کریں گے نہ جھگڑا کریں گے۔ ان کو پتا ہے جھگڑا کیا تو بولیں گے جاؤ میں نہیں بتا رہا تعبیر ٹھیک ہے نا۔ تو ان سے کہنے لگے ان ہی ما تعبدون من دونہ الا اسماء، یہ تمہارے باپ دادا نے کچھ نام گھڑ لی ہیں، ان کو فالو کر رہے ہو۔ ان کے خدا ہونے کی اللہ نے آسمان سے کوئی دلیل نازل نہیں کی، یہ تمہارے پنڈتوں کا بنایا ہوا فلسفہ ہے۔ الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا، اس کا حکم ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور یہی سیدھا دین ہے۔
توحید کی تبلیغ کرنے کے بعد پھر ان کو بتایا یا صاحبی السجنی، اے میرے جیل کے ساتھیو، دوستو، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، ایک چھوٹ جائے گا، تھوڑے دنوں میں رہائی ہونے والی ہے، اور بادشاہ کو جیسے پہلے شراب پلایا کرتا تھا دوبارہ شراب پلایا کرے گا، واما الآخر، اور دوسرے کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، اور تأکل الطیر من رأسی، اور اس کی لاش کو، اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ اور پھر آگے کہنے لگے قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو تم نے تعبیر مجھ سے پوچھی ہے اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے، اب یہی ہوگی تعبیر، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ علماء نے حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کی تعبیر لٹکی رہتی ہے جب تک بتائی نہ جائے، جب بتا دی جاتی ہے تو پھر وہی ہوتی ہے، سمجھتے ہو؟ اس لیے خواب کی تعبیر کسی بیوقوف سے نہ پوچھا کرو، بدخواہ سے نہ پوچھا کرو، وہ الٹی الٹی تعبیریں بتا کے مروا دے گا آپ کو، صحیح ہے نا؟ خواب کی تعبیر کسی، اول تو ہر خواب قابل تعبیر نہیں ہوتا، لوگوں کو پیٹ میں گیس ہوتی ہے، ہاں حقیقت بتا رہا ہوں، کھانا دیر سے کھایا ہے، گیس کی وجہ سے ڈرانے خواب آتے ہیں، اور خواتین سسرال میں خوش نہیں ہوتی تو وہ ان کو ساس ناگن بن کے خواب میں آ رہی ہوتی ہے، اور جٹھانیاں چھپکلی بن کے آ رہی ہوتی ہیں، نندیں گرگٹ بن کے آ رہی ہوتی ہیں، پھر وہ فون کر کے پوچھتی ہیں کہ آج میں نے اپنی ساس کو چھپکلی کی شکل میں دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتائیں، میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ مجھے ڈسے گی۔ تو بھائی یہ آپ کی اپنی دماغ کا فطور ہے جو خواب میں بن کے سامنے آ گئی۔ کسی خاتون کو ساس کبھی فرشتے کی شکل میں نظر آج تک نہیں آئی ہے، نہ کسی ساس کو کبھی بہو کسی حور کی شکل میں نظر آئی ہے۔ یہ رشتے اس قسم کے ہیں کہ یہ چڑیل اور چھپکلیوں ہی کی شکل میں خواب میں نمودار ہوتے ہیں، تو ان خوابوں کو لفٹ کرانے کی ضرورت بولو نہیں ہے۔ ہاں کوئی ریزن نہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو، پھر کوئی عجیب سا خواب آ جائے اور آپ کو لگ بھی رہا ہوتا ہے، انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ عام خواب نہیں ہے، تو پھر اس کی تعبیر کسی خیر خواہ سے پوچھیں۔ ایک صاحب نے کسی کو فون کیا کہ مجھے خواب آیا ہے، تو اس نے چھوٹتے ہی بول دیا تیری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے کہا پاگل آدمی، اور واقعی پھر تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی۔ تو الٹے لوگ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں، کسی ایسے آدمی سے جو کوشش کر کے اچھی تعویل بتائے اس کی۔ خیر، تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جس کے بارے میں تھا نا کہ اس کو رہائی مل جائے گی، اس سے کہا کہ جا کے بادشاہ سے میرا تذکرہ کر دینا، کئی سال سے ایک آدمی جیل کی کوٹریوں میں پڑا ہوا ہے، اب اس کی رہائی کا کوئی بندوبست کرو، سفارش کرو میری جا کے۔ ایک امید ہو گئی نا، جیل کے اندر سے کہاں آواز پہنچتی ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، اس نے وعدہ کر لیا لیکن جب رہا ہوا تو بھول گئے۔ مطلب پرس دیکھو، یہ ہوتا ہے آج، جب اپنا کام ہوتا ہے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ نے کیسے یاد رکھا کہ بادشاہ کو پھر خواب آیا کچھ دنوں میں، بادشاہ نے لوگوں کو جمع کر کے کہا مجھے خواب آیا، اس کی تعبیر بتاؤ، پھر اس کو یاد آ رہا ارے ایک بندہ تھا جس نے تعبیر بتائی۔ وقت کافی زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ پھر آگے ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔